السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسلام سے پہلے اور اوائل اسلام میں مختلف تقریبات تھی جن میں قربانی کی جاتی تھی۔ اونٹنی کا پہلا بچہ خدا کی نذر کیا جاتا تھا اور اس کی قربانی ہوتی تھی۔ اس کو فرا کہتے تھے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ اسلام سے پہلے کا تھا۔ اسی طرح رجب کے شروع میں بھی قربانی کی جاتی تھی جس کو عتیرہ اور رحیبہ کہا جاتا تھا۔ جاہلیت میں یہ قربانی بتوں کے آستانوں پر ہوتی تھی اور قربانی کے بعد جانور کے سر کو اس کے خون سے رنگ دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس مشرکانہ رسم کو ختم کر کے صرف اصل قربانی کو باقی رکھا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا یہی مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال برابر قربانی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط وجوب کے تحقق کے بعد واجب ہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ قربانی کا حکم اور ائمہ کا مسلک۔ جمہور فقہا یعنی شوافع اور حنابلہ کا مذہب یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 اقوال میں سے ایک قول کے مطابق راجح مسلک ہے، اور ایک روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح یہی مسلک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت بلال، حضرت ابو مسعود بدری، حضرت سوید بن علقمہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عطا، حضرت علقمہ، حضرت اسود، حضرت اسحاق اور ابن منذر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وغیرہ کا بھی ہے۔ ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے تو تم سے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال وغیرہ نہ کٹوائے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو انسان کے ارادے پر معمول رکھا ہے، اسے واجب قرار نہیں دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ یہی مذہب امام محمد، امام ظفر اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ان حضرات کی دلیل قرآن پاک کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہے کہ اس میں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جو قربانی کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس طاقت نہ ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اس حدیث پاک میں قربانی نہ کرنے پر وعید آئی ہے، اس سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ وجوب کے قائلین احناف وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ واجب عین ہے، لہذا قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوگی جس کے اندر شرائط وجوب موجود ہوں۔ نظر مانی ہوئی قربانی۔ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نظر مانی ہوئی قربانی واجب ہے، خواہ نظر ماننے والا فقیر ہو یا مالدار۔ اگر کسی شخص نے متعین قربانی کی نظر مانی تو اس کے ذمے وہی واجب ہوگی۔ قربانی کا وجوب۔ قربانی کے وجوب کے لیے چند شرائط ہیں جو ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا مالدار اور مستطیع ہو۔ مالداری کا معیار احناف کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ گھر کے ضروری سامان اور سواری کے علاوہ سونا، چاندی اور زمین کی شکل میں اتنی چیز موجود ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اور اگر ایسی زمین ہو جو کاشت کے لیے استعمال ہو رہی ہو تو اس کی سالانہ پیداوار اتنی مقدار میں ہو کہ سال بھر کی خوراک فراہم ہو جائے۔ 52.5 تولہ چاندی موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612 گرام چاندی ہوتی ہے، اور چاندی کی قیمت میں علاقہ کے اعتبار سے تفاوت اور کمی زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 3،
قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اسی لیے حجاج پر بقرہ عید کی قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ 15 دن پہلے سے مکہ میں مقیم ہو تو اب قربانی بھی واجب ہوگی، خواہ وہ وہیں قربانی کرے یا اس کی طرف سے کوئی اس کے وطن میں قربانی کرے۔ قربانی واجب ہونے میں مرد و عورت کے احکام برابر ہیں۔ اسی طرح قربانی واجب ہونے کی شرطوں میں قربانی کے آخری وقت کا اعتبار ہے، اس کے مال پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ نمبر 4، قربانی کرنے والا آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی شخص غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے ایام قربانی میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اب اس کے ذمے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن وہ قربانی سے پہلے ہی گم ہو گیا، پھر اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اس کے بعد اس کا پہلا گم شدہ جانور بھی مل گیا۔ اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص مالدار ہے یا غریب۔ اگر وہ مالدار ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے ذمے ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہوگی، لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کے ذمے دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی، کیونکہ پہلے اصلاً قربانی اس کے ذمے واجب نہیں تھی، لیکن جب اس نے بنیت قربانی جانور خرید لیا تو اب اس کی قربانی اس کے ذمے لازم ہو گئی، لہٰذا یہاں دو دو واجب جمع ہو گئے۔ اب اگر اس کا پہلا گم شدہ جانور بھی مل جاتا ہے تو اس کے ذمے دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 3، اگر بچہ مالدار یعنی صاحب نصاب ہے تو اصلاً اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے اور شریعت عبادتیں بالغوں پر واجب قرار دیتی ہے، نہ کہ نابالغوں پر۔ اسی لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بچے پر واجب نہیں ہے۔ یہی حکم قربانی کا بھی ہے کہ قول صحیح کے مطابق نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، البتہ اگر ولی ایسے نابالغ بچوں کی طرف سے اپنے مال میں سے قربانی کر دے تو بہتر ہے۔ قربانی کا وقت، قربانی کے ایام امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہے، اس کے بعد قربانی جائز نہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 دن تک قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جس جگہ عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں کسی دوسری جگہ نماز ہو جائے تب وہاں کے لوگوں کے لیے قربانی کرنا درست ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی رات اور آخری رات بالاتفاق قربانی کی رات نہیں ہے، اختلاف درمیانی 2 راتوں میں ہے۔ اگر کسی جگہ نماز عید ہوتی ہے اس کے باوجود وہاں کے لوگوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر نہیں ہوگا، بلکہ ان پر عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے روز ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس نے اپنی قربانی کو مکمل کیا اور مسلمانوں کی سنت کو ادا کیا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر قربانی کے وقت میں کسی سے عمل قربانی فوت ہو جائے اور قربانی کے ایام گزر جائیں تو اب عین اسی قربانی کی قضا ممکن نہیں ہے، بلکہ اب یہ تقرب تصدق کی طرح منتقل ہو جائے گا اور اس کے ذمے وہی بکری وغیرہ زندہ یا اس کی قیمت یا دوسرے حصے کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر ہندوستان میں رہنے والا شخص سعودیہ میں اپنی قربانی کرے تو جب تک ہندوستان میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک سعودیہ میں اس کی واجب قربانی ادا نہ ہوگی، کیونکہ قربانی کرنے والے پر قربانی کا وجوب اسی وقت عائد ہوگا جب یوم النحر شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر سعودیہ میں رہنے والا شخص پاکستان میں اپنی قربانی کرے جبکہ سعودیہ میں 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر ہے اور ہندوستان میں یا پاکستان میں ابھی 9 ذی الحجہ ہے،
یعنی قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو اس کی قربانی سعودیہ کے یوم النحر کے اعتبار سے ہندوستان یا پاکستان کی 9 ذی الحجہ میں درست نہیں ہوگی۔ قربانی کی صحیح ادائیگی کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، قربانی کا سبب وجوب، یعنی قربانی کا وقت جو یوم النحر کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ نمبر 2، شرط وجوب، یعنی قربانی واجب ہونے کی شرط، جیسے مسلمان، صاحب نصاب اور مقیم ہونا وغیرہ۔ نمبر 3، شرط ادا، یعنی مالک نصاب پر قربانی کے ایام اور وقت داخل ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی میں مالک اور جانور دونوں کا فی الجملہ اعتبار ہے، یعنی موکل جو قربانی کرا رہا ہے اس پر قربانی کا وجوب ہو چکا ہو اور جانور ایسی جگہ ہو جہاں قربانی کے ایام شروع ہو چکے ہوں۔ قربانی کے آداب و مسنون اعمال۔ قربانی کے چند آداب و مسنون اعمال ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کے جانور کو قربانی سے چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا، اس کے بال کاٹنا، اس پر سواری کرنا، اس سے بار برداری کا کام لینا یا اس کو کسی بھی طرح سے اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ نمبر 2، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں قربانی سے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، اور جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لیے ایسا کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے قربانی سے پہلے بال وغیرہ کٹوا لینا درست ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں یا اپنی جلد میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ نمبر 3، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ کو قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے پیے، بلکہ کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت سے کرے۔ نمبر 4، یہ بھی مستحب ہے کہ 7 شرکائے قربانی کے وقت موجود ہوں۔ اگر وہ موجود نہ ہوں بلکہ صرف اجازت دے دیں تو یہ بھی کافی ہے۔ نمبر 5، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے گلے میں کلادہ ڈال دے، جس سے اس کی پہچان ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور اسی طرح اس کے گلے میں رسی ڈالے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ سن چکے اور اب سن لو کہ جو شخص اللہ کی نسبت رکھنے والی یادگاروں کا ادب کرتا ہے تو یہ ادب اس وجہ سے ہے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ نمبر 6، قربانی کے جانور کو مکان ذبح تک اچھی طرح سلیقہ سے ہانک کر لے جائے، زور زبردستی یا کھینچ کر نہ لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 7، مستحب ہے کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور بڑا ہو۔ بکروں میں سفید لمبے سینگ والا خصی بکرا افضل ہے۔ احناف کے نزدیک بکری گائے وغیرہ کے 7ویں حصے سے افضل ہے، یہاں تک کہ اگر دونوں کی قیمت اور گوشت کی مقدار برابر ہو تب بھی بکری ہی افضل ہے۔ نمبر 8، قربانی کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ مالکیہ کے نزدیک تینوں دنوں میں زوال سے قبل قربانی کرنا زوال کے بعد قربانی کرنے سے افضل ہے۔ شوافع، حنابلہ اور احناف کے نزدیک رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، ذبح کرنے کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال نکالی جائے اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ جانور ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نکالنا مکروہ ہے۔ مرحومین کی طرف سے نفلی قربانی کرنا۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک مالی عبادت بالاتفاق دوسروں کی طرف سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر قربانی میت کی طرف سے کی جائے یا ایسے زندہ شخص کی طرف سے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو یہ بطور ایصال ثواب کی ہوگی، اور اگر ایسے زندہ شخص کی طرف سے اور اس کی اجازت سے کی جائے جس پر قربانی واجب ہے تو جس شخص کی طرف سے کی جائے اس کو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا
اور فریضہ شرعی بھی ادا ہوگا۔ حضرات صاحب اکرام سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر 6 آدمی جمع ہو کر ایک بڑا جانور لیں اور اس میں 7واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور مرحوم کی طرف سے قربان کریں تو یہ شرعاً جائز اور درست ہے، یا کوئی ایک شخص بڑا جانور لے کر اس میں کچھ حصے اپنی طرف سے اور کچھ حصے اپنے مرحومین کی طرف سے قربان کرے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔ میت کو اس کا پورا ثواب حاصل ہوتا ہے اور قربانی کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، میت کی طرف سے کی گئی قربانی کے گوشت میں سے ذابح کے لیے کھانا اسی وقت درست ہے جب کہ اس نے وہ قربانی اس کی وصیت کے بغیر اپنی جانب سے کی ہو۔ اگر میت نے قربانی کی وصیت کی تھی تو اب ذابح کے لیے اس گوشت میں سے کھانا مناسب نہیں ہے، یعنی ذبح کرنے والے کے لیے اس گوشت میں سے کھانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس گوشت کو صدقہ کر دے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کا ایک حصہ متعدد مرحومین کی طرف سے کیا جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح کسی ایک میت کے نام سے نفلی قربانی کر کے دوسروں کو اس کے اجر و ثواب میں شریک کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک جانور یا ایک حصہ کی قربانی چند اشخاص یا پوری امت محمدیہ کی طرف سے کرتا ہے تو اس میں تمام لوگوں کی شرکت ہوتی ہے اور سب کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے اور قربانی بھی صحیح ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرے، اس کے بعد اس کے لیے دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی قربانی کر سکتا ہے اور بالغ اولاد کی اجازت سے ان کی جانب سے بھی کر سکتا ہے، اسی طرح مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جس شخص پر قربانی واجب ہے اگر وہ اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے کسی میت کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو میت کو صرف اس قربانی کا ثواب ملے گا اور اصل قربانی ذبح کرنے والے کی طرف سے ادا ہوگی، اس کے ذمے سے قربانی کا وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اگر کسی گھر میں کئی افراد رہتے ہیں جیسے ماں باپ بیٹا وغیرہ تو ان میں سے جو صاحب نصاب ہوگا اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا بیٹا صاحب نصاب ہے لیکن ماں باپ صاحب نصاب نہیں ہے تو اب قربانی سے بیٹے پر ہی واجب ہوگی اور وہ اپنی ہی طرف سے قربانی کرے گا۔ ماں باپ کی طرف سے قربانی اس کسی حال میں اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی صاحب نصاب بیٹا اپنے غریب ماں باپ یا باپ کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی بیٹے کی طرف سے ہی سمجھی جائے گی، البتہ والدین کو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا کیونکہ ثواب زندہ اور مردہ سب کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اجتماعی قربانی کا حکم۔ اجتماعی قربانی کا حکم یہ ہے کہ وہ جائز اور درست ہے۔ ایک بڑے جانور میں 1 سے 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اجتماعی قربانی کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ 7 آدمی ایک بڑے جانور میں شریک ہو کر قربانی کریں، یا 7 آدمی برابر پیسے جمع کر کے 7 بکرے اکٹھے خرید لیں اور جانور کی تعیین کے بغیر سب کی قربانی کریں۔ اس طرح کی قربانی بھی جائز اور درست ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مختلف لوگوں نے اپنی اپنی قربانی کا پیسہ بھیج دیا اور وہ شخص سب کی طرف سے وکیل بن کر قربانی کی نیت سے بڑا جانور یا ان کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے جانور خرید لے، پھر ان سب کی طرف سے تعیین کیے بغیر ان کی طرف سے قربانی کی نیت سے سب جانوروں کو ذبح کر دے۔ اس طرح بھی سب کی طرف سے قربانی جائز اور درست ہے۔ جیسے مدارس وغیرہ میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اجتماعی قربانی میں بوقت ذبح نام لینا ضروری نہیں ہے، صرف جانور خریدتے وقت نیت کر لینا کافی ہے کہ یہ جانور فلاں شخص کی جانب سے ہے۔ اگر جانور خریدتے وقت نیت نہیں کی تو ذبح کے وقت نیت کر لینا کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر قربانی کا بڑا جانور خرید کر اس میں کچھ لوگ شریک ہو گئے اور اس کے کچھ حصے بچ گئے
تو اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ان بچے ہوئے حصوں میں دوسروں کو شامل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر 7 آدمی ایک بڑے جانور میں شریک ہوئے اور ان میں سے کسی ایک کی قربانی کا پیسہ حرام کمائی کا لگا ہوا ہے، مثلا سود یا سٹے وغیرہ کا پیسہ ہے، اس کی قربانی تو درست ہوگی ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پیسہ کی حرمت کی خباثت کی وجہ سے بقیہ شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے تمام شرکاء کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ان میں سے کسی کا پیسہ حرام کمائی کا تو نہیں لگا ہوا۔ اسی طرح اگر تمام شرکاء میں سے کسی ایک کی بھی نیت قربت اور خالص قربانی کی نہ ہو بلکہ صرف گوشت کھانے کی نیت ہو، تب بھی 7 میں سے کسی ایک کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے تمام شرکاء کی نیتوں کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 18، اگر 7 شرکاء میں سے 1 یا 2 کی نیت گوشت خوری کی تھی لیکن قربانی سے پہلے ان کی نیت درست ہوگی تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ آخری وقت کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 19، اگر ایک بڑے جانور میں 7 شرکاء مختلف جہات کی نیت کریں، مثلا کچھ واجب قربانی کی نیت کریں، کچھ نذر قربانی کی نیت کریں، کوئی اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کی نیت کرے اور کوئی نفلی قربانی کی نیت کرے، تو چونکہ سب کی نیت تقرب اللہ کی ہے، اس لیے تمام کی قربانی درست اور صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی ایک شخص نے اپنے لیے ایک بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا اور خریدنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اس میں مزید 6 لوگوں کو اور شریک کر لیا، تو ایسا کرنا اس کے لیے درست ہے، لیکن بہتر ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے ہی جسے شریک کرنا ہے شریک کر لے۔